ہلاکو خان وہ انسان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مذاق اڑایا، اور اس کے بعد پھر جانیے کہ اللہ پاک کی ذات کیسے جلال میں آئی اور کیسے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتائی افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا کہ ان کے سر قلم کر دو۔ اس کے ساتھ ہی جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن گئی، اور پھر تیسرے چوتھے اس کے بعد گردنیں کٹنا شروع ہو گئیں۔ لیکن پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی تھا، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی ظالم نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا طاقت کے نشے میں چور، ہاتھ میں گرد اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مظلوم و بے بس مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خود کو محظوظ کر رہا تھا۔ جلاد نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ خون سے لت پت تڑپتی گردنیں آن کی آن میں زمین پر گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلائے جا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ چکی ہیں تو اب اس کے بعد اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اس بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف ہے اور اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچا رہے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھیں، اور ہلاکو خان کی بے رحم نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں کٹ کٹ کر تیزی سے گر رہی تھیں، تو ایک جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی کہ رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ ہلاکو خان نے کہا لگایا اور پوچھا، بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ کر آیا، جب وہ ختم ہو گئی تو تیسری صف میں بھاگ کر آیا۔ اب بابا مجھے بتا کہ پیچھے تو کوئی اور بھی صف نہیں ہے، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس کمزور و بے بس بزرگ نے پر اعتماد ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں پہلی صف کو اس لیے چھوڑا تھا کہ شاید دوسری میں جا کر بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی، اور پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیسی خام خیالی ہے؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ اس پر بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اگر چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے، مگر کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو نیچے جھکا چکا تھا۔ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑنا چاہتا تھا، اور اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آن پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ وہاں سے بھاگ۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا
کہ اس کی روح چند منٹ میں ہی اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ اب ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔